مسجد کے سامنے کچھ ایسے کرایہ دار موجود ہیں جن کے شر سے ہر شخص اس وقت پناہ مانگ رہا ہے۔ لوگ اور بہت سارے گھر جو ہیں ان کے شر کا، ان کے فساد کا حصہ بن چکے ہیں۔ جس مسجد کی میں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے اس مسجد میں ان کی وجہ سے ابھی تک چند عرصے میں 3 امام میں چینج کر چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک برا ہو سکتا ہے اور باقی 2 کا قصور کیا ہو سکتا ہے کہ میں گزر رہا تھا موٹر سائیکل پہ اور اس سے پہلے ہم تھانے میں جا کر ایس ایچ او صاحب کی موجودگی میں قرآن پر نیا دے کر ہم لوگ آپس میں صلح کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں سرخرو کیا ہے۔ میں گزر رہا ہوں تو مجھے ان کے گھر والوں نے گالی نکالی، جس کا نام فوزیہ ہے، اس نے مجھے گالی نکالی اور میں وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ نے مجھے گالی کیوں نکالی ہے تو اس کے ساتھ ایک لڑکا حسنین اور اس کی جو والدہ اور اس کے گھر کے 3-4 مزید افراد، انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے، سوٹے، چمٹے اور نہ جانے کس طرح کے ان کے پاس ہتھیار موجود تھے جو لے کر وہ مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ اور اس دوران میرا وہ موبائل جس کے اندر میرا تمام تر بزنس نمبر موجود تھے اور میرے گھر کا وہ ڈیٹا موجود تھا جسے میں کسی بھی پرائے مرد کے ساتھ یا پرائی نظر کے ساتھ شیئر کرنے سے گریزا ہوں۔ میرا موبائل وہاں سے چھین لیا گیا، اپنے گھر کی طرف آ گیا تو جب مجھے رات کو پتہ چلا کہ میرا موٹر سائیکل وہیں پہ رہ گیا اور میں نے اپنا موٹر سائیکل جا کر دیکھا تو میرے موٹر سائیکل کی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ میرا نام صاحبزادہ سید محمد کرم علی شاہ ہے۔ میں جامعہ مسجد کرم علی شاہ، محلہ کرم علی شاہ، فوارہ چوک، گجرات کا رہائشی ہوں۔ ہمارے علاقے میں بالخصوص مسجد کے سامنے کچھ ایسے کرایہ دار موجود ہیں جن کے شر سے ہر شخص اس وقت پناہ مانگ رہا ہے اور بہت ساری لوگ اور بہت سارے گھر جو ہیں ان کے شر کا، ان کے فساد کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے معاملات ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 2.5 سال سے 3 سال سے میرے ساتھ بھی یہی چپ کلش اور یہی معاملات جاری تھے جس کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی، لیکن تقریباً پچھلے 20 دن سے 25 دن سے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ بالکل میرے گلے تک آ رہے ہیں۔ جس مسجد کی میں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے اس مسجد میں ان کی وجہ سے ابھی تک چند عرصے میں 3 امام میں چینج کر چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک برا ہو سکتا ہے اور باقی 2 کا قصور کیا ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میں گزر رہا تھا موٹر سائیکل پہ اور اس سے پہلے ہم تھانے میں جا کر ایس ایچ او صاحب کی موجودگی میں قرآن پر نیا دے کر ہم لوگ آپس میں صلح کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں سرخرو کیا ہے۔ میں گزر رہا ہوں تو مجھے ان کے گھر والوں نے گالی نکالی، جس کا نام فوزیہ ہے، اس نے مجھے گالی نکالی اور میں وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ نے مجھے گالی کیوں نکالی ہے تو اس کے ساتھ ایک لڑکا حسنین اور اس کی جو والدہ اور اس کے گھر کے 3-4 مزید افراد، انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے، سوٹے، چمٹے اور نہ جانے کس طرح کے ان کے پاس ہتھیار موجود تھے جو لے کر وہ مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ چونکہ میں اکیلا تھا وہ لوگ مجھ پر حاوی ہو گئے اور اس دوران میرا وہ موبائل جس کے اندر میرا تمام تر بزنس، اس کی تمام تر معلومات موجود تھی اور اس موبائل میں میرے ہزاروں کی تعداد میں نمبر موجود تھے اور میرے گھر کا وہ ڈیٹا موجود تھا جسے میں کسی بھی پرائے مرد کے ساتھ یا پرائی نظر کے ساتھ شیئر کرنے سے گریزا ہوں۔ میرا موبائل وہاں سے چھین لیا گیا، میں اپنا موٹر سائیکل وہاں پر کھڑا کر کے اپنے گھر کی طرف آ گیا تو جب مجھے رات کو پتہ چلا کہ میرا موٹر سائیکل وہیں پہ رہ گیا اور میں نے اپنا موٹر سائیکل جا کر دیکھا تو میرے موٹر سائیکل کی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا تھا، اس کی کوئی حالت ہی نہیں رہ گئی۔ انہوں نے ڈنڈے مار کے، سوٹے مار کے اس موٹر سائیکل کا بھی ستیہ ناش کیا۔ اتنا ہی نہیں، جب میں گھر آ گیا ہوں تو یہ لوگ اپنے ساتھ اینٹیں، پتھر، ڈنڈے اور ان کی تقریباً 8 سے 10 سے 15 لوگ جو ہیں وہ میرے گھر آتے ہیں، گھر آ کر حملہ کرتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، اندر اینٹیں مارتے ہیں۔ اینٹیں اور پتھر ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں۔ میں فرد واحد ہوں اور میں اپنے گھر کا واحد کفیل ہوں۔ بہت سارے معاملات کے لیے مجھے گھر سے نکلنا پڑ جاتا ہے اور میں اب خوف میں ہوں اس وقت، اور میرے گھر والے خوف میں کہ کل کو خدا نہ خواستہ گھر میں سامنے موجود ہونے کے باوجود جو لوگ گھر کے سامنے آ کر میرے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں، کل کو میں کسی پرائی گلی، کسی پرائے محلے میں، کسی انجان راستے پر چلتا ہوں اور یہ لوگ اس وقت میرے ساتھ کس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سارے معاملات کے لیے تھانے سے بھی رجوع کیا، وہاں پر عملے سے بھی میں نے درخواست کی اور ابھی تک اس درخواست پر کوئی خاص قسم کا کام ہوتا ہوا، ورک ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے یہ اپنا یہ میسج گجرات کی جو غیور عوام ہے، جو آس پاس لوگ رہنے والے ہیں، ان تک اور بالخصوص جو گجرات کے ڈی پی او صاحب ہیں ان تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں۔ مہربانی فرمائیے کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت ان کی وجہ سے علاقے میں پڑ گئی ہوئی ہے، ہم لوگ
لوگ بہت ڈسٹرب ہیں. جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا ہے اللہ نہ کرے کل کو کسی اور بندے کے ساتھ ہو جائے, کل کو کوئی اور شخص اس چیز کا نشانہ بن جائے. پرفتن دور ہے, میڈیا کا دور ہے, کل کو خدا نہ خاصا کسی شریف بندے پر کوئی الزامات اٹھ جائیں, کوئی بات اٹھ جائے, تو اس دور میں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے, میری آپ سب سے یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس مقصد پہ, اس کام پہ نظر ثانی کی جائے. اور میں گجرات ایس ایچ او صاحب, ڈی پی او صاحب اور تمام تر اداروں سے اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے پر خصوصی دھیان دیا جائے, توجہ دی جائے. جس وقت ہم اس معاملے میں چلے تھے اور میں نے درخواست تھانے میں پیش کی تو اس درخواست پر تقریباً علاقے کے 50 لوگوں نے سائن کیے, جس میں عقل اور بالغ قسم کی خواتین بھی, بچیاں بھی شامل تھیں, مرد حضرات بھی شامل تھے. لیکن جس وقت انہوں نے یہ سین دیکھا ہے کہ مجھے اینٹیں, پتھر, روڑے اور ڈنڈوں کے ساتھ میرا موٹر سائیکل تباہ کر دی ہے, گھر میں آ کر توڑ تباہی کر دی ہے, اس کے بعد وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں, وہ لوگ بھی روح پوش ہو گئے ہیں, پردے میں آ گئے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کا نشانہ نہیں بن سکتے, یہ کام ہم سے بہت اوپر ہے. لہٰذا میں ڈی پی او صاحب سے اور تمام تر آپ ساتھیوں سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں. ہم آپ کے سامنے آئے ہیں, ہمیں آپ سے انصاف چاہیے, ہمیں ڈی پی او صاحب سے, ایس ایچ او صاحب سے انصاف چاہیے. ہمارے جو پاس اس وقت جو لوکیشن ہے اس کو تھانہ اے ڈویژن اور قابلی چوکی جو متعلقہ علاقے کو لگتی ہیں, میں نے وہاں پر اپنی درخواست وغیرہ بھی جمع کروائی ہیں. سارے معاملات جس طرح ایک قانون ہمیں حکم جاری کرتا ہے کہ آپ پہلے اس پروسیس میں آئے, آپ پہلے یہ والے معاملات دیکھیں, تو ہم نے لیگل طریقے سے اس میں شانہ بشانہ ان کے چلنے کی پوری کوشش کی ہے. لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں آ سکی, کسی بھی قسم کے معاملات طے ہوتے نہیں نظر آ رہے. صلح کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم نبی پاک کی امت ہیں اور ہم محبت والے لوگ ہیں, ہم شریف لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اچھا پیغام پہنچانے والے لوگ ہیں. ہمارا قطعاً کسی سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن سب سے پہلے انصاف ہونا چاہیے. آپ سب کو اس معاملے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. میری ڈی پی او صاحب سے, ایس ایچ او صاحب سے التجا ہے, ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس معاملے پر نظر ثانی کی جائے اور اس کارروائی کو آگے بڑھایا جائے. وجہ کوئی نہیں ہے, یہ جو وجہ ہے علاقے کا کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ جھگڑے کی کیا وجہ ہے. صرف اور صرف پچھلے یکم رمضان سے لے کر ابھی تک 8 سے 10 لڑائیاں ان کی ہو چکی ہیں. جو باہر گیموں والے ہیں ان کے ساتھ بھی لڑائیاں ہو چکی ہیں, کافی ہاتھا پائی تک بات آئی ہے. اور اس دوران میرے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ محلے میں انٹر ہوئے, ان کے گھر آئے اور انہوں نے آ کر ان کو مارا ہے, انہوں نے انہیں مارا ہے, لوگوں کے سر پھٹ گئے ہیں, بازو کے اوپر چاقوؤں کے نشان پڑ گئے ہیں. اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. لیکن چونکہ اب میں اس قدم میں چلا ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں تو سب ڈرے ہوئے ہیں, خوف کی حالت میں ہیں, اور وہ لوگ نشانہ بننے سے گریز ہیں کہ کل کو خدا نہ خاصہ ہماری بھی بیٹی ہے, ماں ہے, بہن ہے, بچہ ہے, وہ کسی قسم کے نشانے کی زد میں نہ آ جائے. میرا نام حافظ محمد حسن نقشبندی, میں شہر گجرات فوارہ چوک نزد محلہ کرم علی شاہ, اور مسجد کا نام بھی کرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ادھر جو ہے نا رب ذوالجلال کی طرف سے, اس کی ہدایت سے, اس کی توفیق سے جو میری استادوں نے ڈیوٹی لگائی, جو مجھے ذمہ داری کا شرف و اعزاز حاصل ہوا, ہم ادھر ڈیوٹی دے رہے. حافظ محمد طیب صاحب جن کا کام یہ ہے وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں, مسجد کی صفائی وغیرہ, مسجد کے خادم کہلاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلا کرم علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کی لڑائی کافی ہوئی, جس کے ساتھ مسئلہ کافی ہوا. پھر ہمیں پولیس اسٹیشن جانا پڑا. پھر اس کے بعد ہم نے ادھر بیان دیے, دونوں نے, شاہ صاحب کا بھی بیان ریکارڈ ہوا, میرا بھی ہوا اور حافظ طیب صاحب کا بھی ہوا. پھر اس کے بعد مسئلے یہ بننے لگ پڑے کہ حافظ طیب صاحب کے پیچھے وہ جو جتنے بھی تھے, وہ 3-4 جو گھرانے تھے نا, ان کا کام یہ تھا کہ ابھی بھی مسلسل وہی چل رہا ہے, ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا نا, کہ گالی گلوچ کرنا, ذہنی ٹارچر کرنا, تقریباً اخلاقیات کے جتنے آداب ہوتے ہیں نا ان سب کو پامال کر کے حافظ صاحب کو ذہنی ٹارچر کرنا, یہ ان کا کام ہے. تو ابھی بھی گزشتہ دن جو ہے نا حافظ صاحب جو ہے نا اسی پریشانی میں ہے, اور جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا, اس میں بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان فرمائے. اور پولیس اسٹیشن سے بھی, صدر سے بھی ہماری یہ اپیل ہے ڈی پی او صاحب سے کہ ہمیں جو ہے نا تحفظ فراہم کیا جائے. اور یہ اللہ رب العزت کے کام ہوتے ہیں, اس کی راہ میں ہوتے ہیں, اور یہ کام اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قوت و استقامت عطا فرمائے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں. میرا نام حافظ محمد طیب ہے, میں جامع مسجد کرم علی شاہ میں ہوتا ہوں. میں نائب امام ہوں. میرا یہ کام ہے مسجد کی
کی سوئی کرنا، مسجد ایک قسم کی میرے والے ہیں، اس کا جو کام ہو چھوٹا موٹا وہ میں سنبھالتا ہوں۔ تو جب شاہ صاحب کی لڑائی ہوئی ہے اس وقت میں وہاں پہ مسجد میں کھڑا تھا، شاہ صاحب کو انہوں نے گالی دی ہیں، تو ہم تھانے میں گئے ہیں، تھانے میں جا کے ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ ہم نے سچ بیان کیا۔ جو یہ عورت ہے یہ مجھے پہ شک پک کر رہی ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تو یہ میرے پہ گالی گلوچ ہوئی ہے، مجھے حملہ بھی کرنے ایک بار آئی ہے، مجھے مارنے آئی ہے۔ اب یہ میری جان کا خطرہ ہے۔ ہمارا یہ بیان ہے پولیس ہمیں سچ بیان کرے، سچ میں بتائے، تحفظ بیان فرمائے۔